بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا۔ اس سے قبل ہم نے نبی رحمت رسول محتشم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 56 احادیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر نقل کی گئی ہیں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اس سے آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 57 وہ کیا ہے۔ ان جریر بن عبداللہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم۔ حدیث نمبر 57 حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنے پر بیعت کی۔ اس حدیث مبارکہ میں بیعت کرنے کا ذکر ہے۔ بیعت کہتے ہیں کسی کے ہاتھ پر عہد کرنا، پکا ارادہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مواقع پر، مختلف اوقات میں، مختلف باتوں پر اپنے اصحاب کی بیعت فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ اس حدیث پاک میں آیا کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت فرمایا نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنے پر۔ اسی طرح آج کل جو بیعت کی جاتی ہے اولیاء اللہ کے ہاتھ پر یا عالم بعمل کے ہاتھ پر، وہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے کسی عالم بعمل کے ہاتھ پر یا اولیاء اللہ کے ہاتھ پر، اور یہ پکا ارادہ کرتا ہے، ان کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ میں آج کے بعد گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کروں گا، پابند شرع ہو جاؤں گا، جو چیزیں شریعت نے مجھ پر لازم کی ہیں ان کی پابندی کروں گا، اور جن کاموں سے شریعت روکتی ہے ان کاموں سے رک جاؤں گا۔ تو یہ بیعت نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے۔ اگر بندہ خود بھی توبہ کرنا چاہے اور پابند شرع ہونا چاہے تو خود بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکتا ہے اور شرع شریف کی پابندی کرنی شروع کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ کسی عالم بعمل یا اولیاء اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے توبہ کرنا چاہے تو یہ ایک اچھا عمل ہے، بہت ہی عمدہ عمل ہے کہ کسی عالم بعمل یا کسی اولیاء اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے بندہ توبہ کرے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 57 تھی جس سے ہمیں یہ درس ملا۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 58 وہ کیا ہے۔ ان زیاد بن علاقہ قال سمعت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول یوم مات المغیرۃ بن شعبۃ قام فحمد اللہ وانصى علیہ۔ حدیث نمبر 57 حضرت سیدنا زیاد بن علاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا کہ جس دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن تھا، اس دن وہ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کی۔ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ، اور انہوں نے فرمایا یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کے ڈر، اس کی تعظیم اور اس کے سکون کو لازم رکھو، حتی یاتیکم امیر، یہاں تک کہ تمہارے پاس تمہارا امیر آ جائے، فإنما یاتیکم الآن، اور بے شک وہ ان قریب آنے والا ہے، ثم قال استغفروا لأمیرکم، اور پھر فرمایا کہ اپنے پہلے والے امیر کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعا کرو، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ، بے شک وہ معافی کو پسند کرتا ہے، بخشش کو پسند کرتا ہے،
ثم قال اما بعد، پھر حمد و ثنا کے بعد فرمایا فإنی آتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلت ابایعک علی الاسلام، فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ فشارت علی والنصح لکل مسلم، تو مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط رکھی، فرمایا کہ تم ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرو گے، خیر خواہی کرو گے۔ فبایعتہ علی ھذا، پس آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شرط کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی۔ وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ، اور آگے مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ اس مسجد کے رب کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ثم استغفر، پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بخشش کی دعا کی، ونازل، اور ممبر سے اتر گئے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں ہر مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کرنی چاہیے، اگر وہ پریشان ہو جائے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر اس کے مالی حالات ٹھیک نہ ہو تو ہم مالی طور پر اس کے ساتھ تعاون کریں، اگر مالی طور پر تعاون نہ کر سکیں تو اس کو حوصلہ دیں، اس کے عزم کو بلند کریں۔ اسی طرح جب مسلمان بھائی اس دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، تو اس کے جنازے کے ساتھ جائیں اور پھر اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اس کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔